الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، برتری، بالائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حیات سعیدہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ کے سامنے پچھلے خطبے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے متعلق اہم گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس میں خاص طور سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق احکام، لے پالک سے متعلق، متبنہ سے متعلق احکام قرآن مجید میں نازل ہوئے، اور اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اسی ضمن میں، اسی دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سیدہ زینب سے ہوا، اس وقت امہات المومنین سے متعلق بعض اہم احکامات اور خاص طور سے پردے، حجاب کے سلسلے میں اسی دور میں بعض اہم احکامات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے۔ آج کے اس خطبے میں سیرت طیبہ کے اسی مرحلے کے سلسلے میں، اسی بحث کے سلسلے میں آپ کے سامنے بات ہوگی۔ آگے نہ بڑھتے ہوئے یہیں پر رک کر ہم چند باتیں جن کا تعلق پردے سے ہے، حجاب سے ہے، اور امہات المومنین سے متعلق بعض خصوصی احکام سے ہے، وقت رہتے جتنی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا۔ کیا معاملات پیش آئے آپ نے سنے کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود ہیں، کھانے کے لیے ان کو دعوت دی گئی ہے، لیکن یہاں پر ایک ادب سکھایا گیا کہ جس کے بھی گھر میں ہمیں دعوت پر بلایا جائے۔ دیکھیے، یہ خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متعلق یہ بات ہے، لیکن چونکہ شریعت اسلامیہ ہم سب کے لیے ہے، یہ سارے احکامات ہمارے لیے بھی ہیں، گرچہ ان کا جو سیاق اور سباق ہے اس کا تعلق اللہ کے نبی کے اپنے پریوار سے ہے، اپنے گھر سے ہے، لیکن عمومی باتیں ہوتی ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، ہمارے لیے جو سیکھنے کی بات تھی، جو پچھلے خطبے میں بھی جس کا میں نے ضمناً آپ کے سامنے ذکر کیا، کہ اگر ہمیں کہیں پر بلایا جائے، سب سے پہلے تو کسی کے بھی گھر میں ہم داخل نہ ہوں، بلا اجازت کے کسی کے گھر میں کوئی داخل نہ ہو۔ اگر بلایا گیا ہے، کھانے کے لیے بلایا گیا ہے، تو کھانے کے لیے ہم جائیں، دعوت کھانے کی اگر ہے تو جائیں، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ اتنے جلدی نہ پہنچ جائیں کہ ابھی کھانا پکا نہیں ہے، ابھی کھانا تیار ہو رہا ہے،
اتنے جلدی پہنچ کر ہم وہاں پر بیٹھ نہ جائیں، بلکہ اس بات کا اہتمام ہو، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کھانا پکنے کے بعد ہم لوگ جائیں۔ اس کے بعد جب ہم کھانا کھائیں، کھانا پیش کیا جائے گا تو پھر کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد نکل جائیں۔ یہاں پر خاص طور سے یہ اللہ کے نبی کے متعلق بات تھی کہ اللہ کے نبی کو اس بات نے تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تب بھی دیکھا کہ لوگ ہیں کہ بحث و مباحثے میں باتیں کرتے ہوئے، گپ شپ کرتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ بات ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات تو نبی کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ فیستحی منکم، نبی تو آپ سے شرماتے ہیں، واللہ لا یستحی من الحق، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نہیں شرماتا ہے حق بولنے سے، تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کا اہتمام کریں۔ تو یہاں سے چند اور باتیں خاص طور سے جن کا تعلق پردے سے تھا، اور اس دور میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور سے اس سلسلے میں ذکر ضروری ہے کہ آپ نے بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے بارے میں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیجئے، کیونکہ معاشرے کے اندر یہود بھی تھے اور اس کے علاوہ منافقین بھی تھے، ان لوگوں سے مسلمان عورتوں کو خطرہ تھا، یہ لوگ ستایا بھی کرتے تھے مسلمان عورتوں کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی، اسی لیے بہت بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی فرمائش کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیجئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے کوئی حکم نافذ نہیں کرتے تھے، اپنے دل سے کوئی حکم نافذ کرنا تو کجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، جب تک کہ وحی نازل نہیں ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، بالآخر پردے کے احکامات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے تو کہا کہ نبی کی بیویوں کا معاملہ دوسرے عورتوں کے مقابلے میں اور بھی مختلف ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر انہی آیات کے اندر آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے مسلمانوں، نبی کی بیویوں کے ساتھ، نبی کے گھروں میں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم نبی کے گھروں کو جاؤ اور ان سے کچھ سامان تمہیں لینا ہو، وہاں پر اگر تمہیں کوئی ضرورت ہے، کوئی چیز مانگنی ہو، تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو تم پردے کا خیال رکھنا، نبی کی بیویوں سے بات کرتے ہوئے پردے کا خیال رکھو، اور ان سے اگر کوئی سامان تم مانگ رہے ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ پھر کہا گیا کہ یہ بات اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بڑی پاکیزہ ہے، تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے یہ بات بڑی پاکیزہ ہے۔ تو ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی کہیں پر ہم جائیں اور کسی گھر سے، ہمارے دوست کا ہی کیوں نہ ہو، ہمارے رشتہ داروں کے ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر کوئی ضرورت کا سامان ہے اور ہم وہ لینے کے لیے گئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پردے کے پیچھے رہیں، اور بہت ممکن ہے کہ گھر کے اندر مرد حضرات نہ ہوں، سلام سے ابتدا کریں، اور اگر خواتین آئیں تو ان کے ساتھ پردے کے پیچھے رہ کر بات کریں، سامنے دھمک کر، سامنے آ کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیوار کی اوٹ سے یا پھر پردے کے پیچھے رہ کر جس مسئلے کے لیے آپ آئے ہیں وہ پردے کے پیچھے رہ کر کریں۔ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، یہ بہت ہی اہم ہے، فتنے کو روکنا چاہتا ہے اسلام، ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جس کے اندر امن ہو، امان ہو، سلامتی ہو، حیا ہو، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی فتنہ نہ ہو، اور ہر وہ چیز جو فتنہ بپا کر سکتی ہے اسلام نے اسے قدغن لگائی ہے، اسلام نے اسے وہیں پر ختم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے دین اسلام، جہاں پر دین اسلام نے زنا کو بہت برے الفاظ میں مذموم قرار دیا، گناہ کبیرہ قرار دیا، وہیں پر ہر وہ عمل جو ایک انسان کو زنا کے قریب کر سکتا ہے، ان تمام اعمال کو، ان تمام چیزوں کو بھی اسلام نے بند کر دیا ہے۔ تو اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب کہہ کر یہ پیغام ہم سب کو دے دیا گیا ہے کہ جب بھی ہم جائیں، کسی کے پاس کوئی سامان لینا ہو، کوئی کام کرنا ہو، کوئی چیز ہو، تو ہم پردے کے پیچھے رہ کر خواتین سے بات کریں۔ تو اس کے علاوہ بھی یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبے کے مطابق، ان کی فرمائش کے مطابق، ان کی منشا کے مطابق بالآخر اللہ رب العالمین نے پردے کی آیتوں کو نازل فرمایا۔ یاد رہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اللہ کے نبی سے خطاب کیا، کہا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور قیامت تک آنے والی مومنوں کی عورتوں سے، ٹھیک ہے، ونساء المؤمنین، کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا
کہ یہ جو حکم ہے صرف اللہ کے نبی کی بیویوں کے لیے ہے. کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ صرف بیویوں اور بیٹیوں کے لیے ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے. ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں. یہاں پر ایک اور مسئلے کی وضاحت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کل ازواجک وبناتک. یہ جو شیعہ حضرات ہیں بہت بڑا ایک فتنہ پرور گروہ ہے. ان کا اپنا عقیدہ اور ان کا اپنا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ صرف ایک بیٹی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یقیناً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں، لیکن قرآن مجید دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، کل ازواجک وبناتک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے. اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی کی ایک بیٹی ہے، بیٹیوں سے کہہ دیجئے. اور عربی کے اندر واحد تثنیہ اور جمع ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں بھی نہیں تھیں، تثنیہ. اللہ اگر دو بیٹیاں ہوتی تو قرآن کہتا یا ایھا النبی کل ازواجک وبنتیک ہوتا، یعنی آپ اپنی دونوں بیٹیوں سے کہہ دیجئے. بلکہ قرآن کہتا ہے واحد تثنیہ، اور جو چیز دو سے زیادہ ہو اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو قرآن نے کیا کہا، یا ایھا النبی کل ازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بیویاں دو سے زیادہ تھیں. وبناتک، آپ کی بیٹیوں سے کہہ دیجئے. مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بیٹیاں بھی دو سے زیادہ تھیں. قرآن سے سیدھا ثابت ہو گیا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی صرف ایک بیٹی تھی، ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، اور متواتر اور صحیح احادیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں. خیر، تو کیا کہا، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنے جلباب یعنی ایک چادر ہوا کرتی تھی. یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ اوڑھ لیں. یدنین علیہن من جلابیبہن، جلابیب پلورل ہے جلباب کا. جلباب ایک چادر ہوا کرتی تھی اس زمانے میں جو عورتیں اوڑھتی تھی، اس چادر کو جلباب کہتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ اسی جلباب کو جو آپ اپنے جسم پر اوڑھی ہوئی ہیں اسی کو اپنے سر پر بھی ڈال. یدنین علیہن کا کیا مطلب، اپنے اوپر سے اپنے چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں، یعنی گھونگھٹ بنا لیا کریں، تاکہ تمہارا چہرہ بھی کور ہو جائے، تاکہ تمہارا چہرہ کور ہو جائے. یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اور یہ دیکھ کر کہ یہ بہت ہی شریف عورت ہے، یہ دیکھ کر کہ ایک مومنہ عورت ہے، یہ دیکھ کر کہ یہ مسلمہ عورت ہے، کیونکہ اس نے اپنے لباس کو اسلامی گائیڈ لائنز کے مطابق اختیار کیا ہوا ہے، بہت ہی باعزت اور بہت ہی پاک دامن عورت ہے، لوگ تمہیں ستائیں گے نہیں، لوگ تمہارے قریب نہیں آئیں گے. ایک عورت جو انتہائی بہترین لباس میں ملبوس ہے اور اسلامی لباس میں ملبوس ہے، اس کے قریب بھی کوئی اس طرح کے جو لفنگے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نہیں جاتے ہیں. دیکھیے آپ آج بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی عورت ایسا لباس پہنے ہوئے ہے، ایسا برقع پہنے ہوئے ہے کہ جو بہترین برقع ہے، اپنے جسم کو پوری طرح سے ڈھانکے ہوئے، کوئی شریر قسم کا لڑکا اس کے قریب نہیں جائے گا. لیکن وہیں پر رنگ برنگے چٹکدار فٹنگ قسم کے عجیب و غریب قسم کے برقعے جو آج مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، ایسا برقع کوئی لڑکی پہنتی ہے، آپ دیکھیں اس کی ارد گرد کس طرح سے اس قسم کے شریر نوجوانوں کی آپ ایک بھیڑ کو پائیں گے، اور وہ نوجوان اس کے قریب جا رہے ہوں گے، کیونکہ اس کا لباس ہی بتا رہا ہے، اس کا لباس ہی بتا رہا ہے، جس طرح کا وہ رنگ اختیار کیے ہوئے ہے، جس طرح کی وہ فٹنگ ہے، جس طرح کے نقش و نگار اس سلسلے میں ہیں. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ. برقعے کے سارے مقاصد کو وہیں پر فوت کیے ہوئے ہے. یہ پہچانی بھی جا رہی ہے کہ یہ ایک عورت، اس کا بہت زیادہ اسلامی تعلیمات سے تعلق اور واسطہ نہیں ہے، اور لوگ اسے وہاں پر ستا بھی رہے ہیں، اس کے قریب بھی جا رہے ہیں. اور بہت ممکن ہے کہ ایسی عورتیں خود یہ چاہتی ہیں کہ انہیں ستایا جائے، نعوذ باللہ. کیونکہ حدیث کے اندر مائلات ممیلات، یہ دوسروں کی طرف اٹریکٹ ہونے والی اور دوسروں کو خود کی طرف اٹریکٹ کرنے والی ہوتی ہیں. اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو برقعے استعمال ہو رہے ہیں وہ برقعے کا مقصد پورا کر رہے ہوں، برقعے کا جو اصل مقصد ہے اسے پورا کر رہے ہوں. ورنہ آج مارکیٹ کے اندر جو بے حیائی کے برقعے عام ہیں، ان برقعوں سے گریز کرنے کی، پرہیز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہاں پر کہا گیا یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. تو یہ آیتیں نازل ہوئیں، یہ آیتیں قرآن مجید کے اندر نازل ہوئیں. بالکل کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا کہ آج سے مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردہ اختیار کریں. اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں دین اسلام کے اندر نازل ہوئیں جن کا تعلق پردے سے ہے. یاد رکھیں آج کے زمانے میں اس زمانے کے مقابلے میں بے انتہا پرفتن یہ دور ہے. اس دور کے اندر
اگر ہم یہ تمام تعلیمات کو ملحوظ نہیں رکھیں گے تو ہمارا معاشرہ اور جانوروں کا معاشرہ، ان دونوں معاشروں میں بہت زیادہ فرق نہیں بچ جائے گا۔ یاد رکھا جائے کہ اسلام، مسلمان اور انسانوں کے اور جانوروں کے درمیان میں جو حد فاصل ہے، بہت بڑی جو فرق ہے جانوروں اور انسانوں کے درمیان، وہ کیا ہے؟ وہ پردہ ہے، وہ حیا ہے۔ ایک انسان با پردہ ہوتا ہے، ایک انسان با حیا ہوتا ہے، جانور با حیا نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنا زیادہ، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ ماڈرنٹی کے نام پر اور ترقی کے نام پر، ڈیولپمنٹ کے نام پر، آگے بڑھنے کے نام پر اپنے کپڑوں کو کم کرتے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی، اپنے کپڑوں کو کم کرنا تو جہالت کی علامت تھی ایک زمانے میں جہاں پر انسان بالکل اپنے ابتدائی دور میں تھا، تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا سنا ہے کہ لوگ اس طرح سے زیادہ کپڑے نہیں پہنا کرتے تھے، اتنی زیادہ حیا کا معاملہ نہیں تھا۔ لیکن جس طرح سے دور ترقی پذیر ہوتا گیا، ترقی یافتہ ہوتا گیا، لوگ ترقی والے ہوتے گئے، لوگوں کے جسم پر کپڑے آئے، آج جب ہم اتنے زیادہ ترقی یافتہ کہلا رہے ہیں، واپس اس جہالت کے دور کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے جب کپڑے کم تھے انسان کے؟ نعوذ باللہ، یہ شیطان کا ایک ہتھگنڈا ہے، اس چیز کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو پردے کے یہ احکامات دین اسلام کے اندر نازل ہوئے۔ ہمیں چاہیے کہ پردہ خود اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اس پردے کے نظام کو نافذ کیا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ فتنوں سے دور رہے، فتنوں سے پاک رہے، تو ہمیں چاہیے کہ پردے کے اس نظام کو ہم اپنے معاشرے کے اندر نافذ کریں، ورنہ آج کے اس دور کے اندر دیکھا جا رہا ہے میرے بھائیوں، ہر جگہ بے پردگی عام ہے۔ پردے کے نام پر بھی بہت سارے مقامات پر بے پردگی کا ظہور ہو رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے۔ اس کے اندر ایک دو چار باتیں جس کی طرف مجھے آپ کی رہنمائی کرنی ضروری ہے، وہ چند باتیں آپ کے سامنے میں کرنے کی کوشش کروں گا، ویسے تو بجلی وغیرہ نہیں ہے، گرمی وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے، بالاختصار دو تین باتیں آپ کے سامنے کر کے بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، ورنہ تفصیلی باتیں تھیں۔ دیکھیے، آج کے اس دور کے اندر، پرفتن دور کے اندر، پردے کو سب سے پہلے اختیار کیا جائے۔ جو اسلامی لباس ہے، جو اسلامی برقع ہے، جو اسلامی پردہ ہے، اسے اختیار کیا جائے۔ جو پردے کے نام پر جو نت نئے مارکیٹ میں چیزیں آئیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ایسے برقعوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ان کی رنگینیوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ان کی فٹنگ سے بچنے کی ضرورت ہے، اور جو غیر اسلامی سکارفز مارکیٹ میں آئے ہیں، غیر اسلامی جو مکھنا یا پھر سکارف جسے کہتے ہیں، وہ جو مارکیٹ میں آئے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آج مرد و زن کا جو اختلاط ہے، مرد و زن کا بہت سارے جگہوں پر، چاہے وہ ورک پلیسز پہ ہوں یا پھر ایجوکیشن پلیسز پہ ہوں، یہاں پر مرد و زن کا اختلاط ہے۔ ایسے میں ایک آدمی اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو حفاظت کرے۔ کل للمؤمنین، نبی سے کہلوایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے، کل للمؤمنین ان یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے نگاہوں کو نیچی کریں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر کہا گیا کل للمؤمنات ان یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر آپ مردوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے نگاہوں کی حفاظت کریں اور ان کے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وہیں پر آپ عورتوں کو بھی یہ تعلیم دیجئے کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچی کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ اسلام کہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور بالخصوص جہاں پر اختلاط کا معاملہ ہو، جہاں پر اختلاط کا مسئلہ ہے، وہاں پر یاد رکھیں کبھی بھی کسی بھی نامحرم عورت کے اوپر نظر ڈالنا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اور خلوت اختیار کرنا، آج کل اس طرح کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک پروجیکٹ ہے اس پر ساتھ میں کام کر رہے ہیں، یہ ہے اس پر ساتھ میں کام کر رہے ہیں، میل جول، اس طرح کا بہت سارا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ ثالثہما الشیطان، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی مرد جب کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی آڑ میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی پروجیکٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو، جب مرد اور عورت تنہائی اختیار کرتے ہیں تو وہ دو نہیں رہتے، وہ تین ہوتے ہیں۔ وہ دو نہیں رہتے، وہ کتنے ہوتے ہیں؟ تین ہوتے ہیں، اور ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو خلوت سے، خواتین سے، خلوت سے بہت زیادہ احتذار کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ایک چیز۔ دوسری، آج کے معاشرے کے اندر نارملائز چیزوں کو کیا جا رہا ہے، ماڈرنٹی کے نام پر اور لبرٹی کے نام پر اور بہت ایڈوانسمنٹ کے نام پر۔ آج آپ دیکھیں گے بہت سارے جگہوں پر اس چیز کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ خواتین کے ساتھ مصافحہ، خواتین کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا، مصافحہ کرنا، اسے بہت نارملائز کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ دین اسلام یہ کہتا ہے لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُم مِّن مِخْيَةٍ مِّن حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ
من ان یمس امرأة لا تحل له او کما قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے سر پر کیل سے، لوہے کی کیل سے مارا جائے، تم میں سے کسی کے سر پر لوہے کی کیل سے مارا جائے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ کسی عورت کو جو اس کے لیے حلال نہیں ہے اسے وہ چھوئے، کسی عورت کو جو اس کے لیے حلال نہیں ہے اسے وہ چھوئے، یہ بات اس کے لیے اللہ اکبر اس کے سر پر کیل مارنے سے زیادہ خطرناک ہے اس کے لیے، اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ کسی کو چھونا، کسی کو چھونے سے چاہے وہ کیسا ہی ماڈرن معاملہ کیوں نہ ہو، آج کل بہت عجیب و غریب مسئلہ ہو گیا ہے، اور دیوسیت کا عالم دیکھیے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ العاق لوالدیہ، وہ اپنے والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گی۔ آج معاشرے کے اندر ایسا بھی معاملہ عام ہو گیا ہے، عورتوں نے ایسا لباس اور ایسا پہناوا، ایسی چیزیں اختیار کی ہیں جو خاص مردوں والی ہیں، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا والدیوس، دیوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ کون دیوس ہے؟ جس کے سامنے اس کی اپنی بیٹی، جس کے سامنے اس کی اپنی بیوی، جس کے سامنے اس کی اپنی پھوپھی، اس کی اپنی خالہ اور اس کے اپنے بیٹیاں بے پردہ ہیں، لیکن یہ انہیں روک نہیں رہا ہے، انہیں پردے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، انہیں روکتا نہیں ہے، ایسا آدمی دیوس ہے۔ ایسا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو بھی پردے کے احکامات ہیں یہ خواتین کے لیے خاص ہیں، دیکھیے پردے کو نافذ کرنے والا مرد ہوتا ہے، خواتین کے لیے تو یہ احکامات ہیں ہی، ایک بیٹی کے لیے تو یہ حکم ہے ہی، لیکن اس کے بیٹی پر پردے کی تعلیم دینا کس پر فرض ہے؟ اس کے باپ پر۔ بیوی کے لیے تو یہ حکم ہے ہی، لیکن اس کا شوہر یہ دیکھے گا کہ اس کی بیوی باپردہ ہے کہ نہیں ہے۔ بہن کے لیے تو یہ حکم ہے ہی، لیکن اس کا بھائی یہ دیکھے گا کہ اس کی بہن باپردہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو دیوس نہ بنے، کوئی آدمی دیوس نہ بنے۔ دیوسیت کا کیا عالم ہے دیکھیے، اللہ اکبر۔ مشاہدے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ شادی کا معاملہ ہے، نکاحوں کا، نکاح کے اندر، شادی کے اندر ولیمے کی دعوت ہے، شادی کی دعوت ہے، بڑا عجیب۔ اور آدمی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جتنا پڑھا لکھا بن رہا ہے، جتنا ترقی یافتہ ہو رہا ہے، وہ جہالت کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بناؤ سنگار تو پرانی جاہلیت کی رسم ہے، بناؤ سنگار کرنا، بناؤ سنگار کا اظہار کرنا، اس کا تعلق ماڈرنٹی سے نہیں ہے، اس کا تعلق تمہاری ترقی سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق دور جاہلیت سے ہے۔ بناؤ سنگار کرنا اور بناؤ سنگار کر کے لوگوں کے درمیان گھومنا، یہ کن لوگوں کی نشانی؟ جاہلوں کی نشانی ہے۔ اور کتنا بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ ہم لوگ ترقی پذیر کہلاتے ہوئے ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں۔ نکاحوں کے موقع پر سب سے زیادہ بے پردگی، سب سے زیادہ بے پردگی، مرد و زن کا اختلاط، رشتہ داری کے نام پر ہر وہ آدمی جو ایک دوسرے کے محرم نہیں ہیں، عورتیں، سب لوگوں کا اختلاط دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر دیوسیت کا یہ عالم ہے کہ اسٹیج پر، اور یہ لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ، یہ جاہل ان پڑھ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ اور اگر ایسا ہے تو ان پڑھ اور جاہل رہنا ہی بعض دفعہ اچھا نظر آتا ہے۔ بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں، انہوں بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور وہ لڑکی بہت زیادہ پڑھی لکھی ہوئی ہے، بہت 1-2 ہزار لوگوں کی دعوت ہے، اور یہ دونوں سٹیج پر ہیں، دونوں سٹیج پر، کامن سٹیج ہے، دونوں آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور وہاں پر اختلاط ہو رہا ہے۔ اس کی عورت بے پردہ ہے، لڑکا ہے، اس کا جو دولہا ہے، اسے کوئی آبجیکشن نہیں ہے کہ اس کے بالکل بازو میں ٹھہر کر لوگ تصویر کھینچ رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی ہینڈ شیک ہو رہا ہے، کانگریچولیشنز ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، کانگریچولیشنز، یہاں پر ہاتھ ملایا جا رہا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، اس کی اپنی بیوی اس کے بازو ٹھہری ہے، اور اس کی دیوسیت کا عالم دیکھیے کہ اپنی بیوی کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے رہا۔ کیا دیوسیت کا عالم! فوٹو کھنچائے جا رہے ہیں، کتنے فوٹو، 2000 کے قریب فوٹو، نہیں میرا ذرا فون لو، تمہارا ذرا فون لو، سب کے فوٹو۔ اب اس کی بیوی کا فوٹو پوری دنیا کے اندر، پورے گاؤں کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، لوگ سٹیٹس رکھ رہے ہیں اپنی۔ یہ آج ہم اس دعوت میں بین ٹو مائی فرینڈس ویڈنگ، اور وہ پورا انہیں رکھ رہا، اور اس کا سٹیٹس پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کے۔ اللہ اکبر، اس سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کیا خطرناک معاملہ ہے، دیوسیت کا عالم دیکھیے۔ تو آج اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی میں نے اس بات کو کہا ہے کہ یہ جو چھونے کا مسئلہ ہے، یہ دین اسلام نے اسے بہت سیریسلی لیا ہے، چھونے کے مسئلے کو۔ اور شیطان الگ الگ طریقوں سے ہمارے اندر آتا ہے، شیطان الگ الگ ہتھ گنڈوں سے ہمارے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ان میں سے ایک ہتھ گنڈا یہ ہے، اسے یاد رکھیں۔ جہاں تک چھونے کا سوال ہے، اس سلسلے میں آپ نے اس چیز کو، اس ٹرمنالوجی کو آج کے اس دور میں سنا ہوگا، بڑا ہی مضحکہ خیز ہے کہ نہیں، ایسا نہیں، اب جو چھونا ہے بچوں کو سکھایا جائے۔ بچوں کو سکھانا کہتے ہیں کیا؟ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہے؟
کیا ہے یہ گڈ ٹچ ہے اور یہ بیڈ ٹچ، یہ سکھانا کہتے ہیں بچوں کو، یہ گڈ ٹچ ہے بیٹا اور یہ بیڈ ٹچ ہے، بچوں کو سکھایا جائے اور لوگ اس کی باقاعدہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ یہ گڈ ٹچ ہے. بچہ ڈفرینشیٹ کرنا، بچی جو ہے خاص طور سے ڈفرینشیٹ کرنا کہ جس نے مجھے چھوا تھا اس نے مجھے گڈ ٹچ کیا تھا یا پھر بیڈ ٹچ کیا تھا. اللہ اکبر، یہ شیطانی ہتھ گنڈا ہے، اسے یاد رکھیں. کوئی تمہیں چھوئے ہی کیوں، آپ بچی کو یہ تعلیم دیں کہ تمہیں کوئی چھوئے ہی کیوں. دین اسلام کے اندر گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا کوئی تصور نہیں. ایوری ٹچ از اے بیڈ ٹچ، یاد رکھیں اس چیز کو. ایوری ٹچ از اے بیڈ ٹچ، ہر ٹچ برا ٹچ ہے. کوئی ہماری بچیوں کو چھونے نہ پائے اور بچیوں کو اس چیز کی تعلیم دی جائے اور بہت اسٹرانگلی کہ کوئی انہیں چھونے نہ پائے. گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے نام پر یہ اسکولز میں کالجز کے اندر اس سلسلے میں ٹریننگ ہو رہی ہیں، آج کل ٹریننگ ہو رہی ہیں اور بچیوں کو بتایا جا رہا ہے اور وہ ٹرینرز بھی آتے ہیں، وہ خود بچوں کو چھو کر دکھاتے ہیں یہ اچھا ٹچ ہے کہتے ہیں، وہ برا ٹچ ہے کہتے ہیں، انہیں دکھانے والا. اللہ اکبر، یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا. ان چیزوں کو خاص طور سے ان چیزوں کے اوپر ہمیں کان دھرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں. خیر اس سلسلے میں مزید باتیں تھیں. آج بجلی نہیں رہنے کے سبب اور بھی زیادہ گرمی وغیرہ آپ لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں. مزید باتیں انشاءاللہ آنے والے خطبے میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا. ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور سے بنو قریظہ کے دور کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ زینب سے ہوا، اسی دور کے اندر پردے کے احکامات نازل ہوئے. دین اسلام کے اندر پردے کے احکامات قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر پردے کا حکم کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو کہیں پر آپ کو کھینچ تان کر اس سے دلیل لینے کی ضرورت پڑے، بلکہ یہ ظاہر حکم ہے. قرآن مجید کے اندر مستقل صورتیں اللہ رب العالمین نے پردے کے سلسلے میں نازل فرمائی ہیں. سورہ نور اور سورہ احزاب خاص طور سے اس سلسلے میں ہیں، اور بھی بہت سارے احکامات جن کا تعلق پردے سے ہے. اور بخاری اور مسلم کی بے انتہا بے شمار احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جن کا تعلق پردے سے ہے. آنے والے خطبات میں انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا. لیکن بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اسلامی تعلیمات کو عام کریں، اسلامی تعلیمات کو نافذ کریں. خاص طور سے یہ جو پردے کی تعلیم ہے اسے عام کیا جائے. اور اس ماڈرن دور کے اندر خاص طور سے جہاں پر علم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، ماڈرنٹی کے نام پر ہماری نوجوان بچیوں کے اندر، ہمارے نوجوان بچوں کے اندر یہ سوچا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. آج تعلیم کے ساتھ الہاد، لا دینیت آ رہی ہے. ایک آدمی جتنی زیادہ تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ اتنا اللہ سے دور ہو رہا ہے. ایسی تعلیم ہمیں نہیں چاہیے. ہم جتنی چاہیں اتنی تعلیم حاصل کریں، لیکن ہماری تعلیم صرف ہمیں اللہ سے قریب کرنے والی ہو، اللہ سے دور کرنے والی تعلیم ہمیں نہیں چاہیے. اس بات کا خیال رکھا جائے. تو خیر تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آنے والے خطبات میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.